اب یہ فاسق کیسے ہوتے ہیں اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. الذین، وہ لوگ ہیں جو، یہ فاسق وہ لوگ ہیں. اگر آپ الفاسقین اور الذین کے بیچ میں جو رأسل آیا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا لا بنا ہوا دیکھ رہے الفاسقین کے بعد آیت ختم ہونے کا جو نشان ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لا بنا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بات ابھی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاسق کون ہوتے ہیں. اور الذین اسم موصول ہے، یعنی وہ پچھلی بات سے جڑ رہا ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو ینقضون، توڑتے ہیں. ینقضون کا لفظ نون قاف ضاد سے ہے. نقدہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شیرازہ بکھیرنا. عہد اللہ، عہد اللہ کا، یہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں. عہد کا جو لفظ ہے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں یہ لفظ وصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عہد بمعنی ذمہ بھی آتا ہے، یعنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. پھر عہد بمعنی امان بھی آتا ہے. مراد ایسا قرار یا وعدہ جس کی حفاظت کی جائے. بالکل سمپل کر دیں ڈیفینیشن کو تو ایسا وعدہ جس کی حفاظت کی جائے. تو یہ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. من بعدی، بعد اس کے، میثاقہ، پکا کرنے کے، اس کو پکا کرنے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں. میثاق کا جو لفظ ہے واو تھا قاف سے ہے. اردو میں بھی آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں وثوق، معنی یقین کے ساتھ پکی بات کرنا. زنجیر یا رسی جس سے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا. وثقہ، زنجیر یا رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جائے. فاسق چونکہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے اس کو پابندیاں اچھی نہیں لگتی، اور اس لفظ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ دائرہ شریعت سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فاسق کی مزید پہچان بتا رہے ہیں، اور پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہاں عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عالم ارواح میں لیا تھا. اسے وعدہ الست کہتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورہ اعراف آیت 172 میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روحوں کی شکل میں پیدا کر دیا تھا تو ہمیں عالم ارواح میں پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں. تو یہاں اسی وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہم سب سے وعدہ لیا یہ اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہ وعدہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ عالم ارواح میں تھے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ہم میں سے کسی کو بھی وہ وعدہ یاد نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ وعدہ لیا ہی نہیں گیا، کیونکہ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا تو اسی لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پچھلے سال آج ہی کی تاریخ والے دن کے بارے میں پوچھوں کہ آپ کیا کر رہے تھے تو آپ کہیں گے ہمیں تو یاد ہی نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہ دن گزارا ہی نہیں تھا، یا آپ پچھلے سال اسی تاریخ میں دنیا میں موجود ہی نہیں تھے. آپ موجود تھے، آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن اب آپ کی میموری میں وہ کچھ بھی کام یاد نہیں ہے وہ دن آپ نے کیسا گزارا تھا. تو بہت سارے لوگ یہ کہہ کر اس وعدے کو جھٹلا دیتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہیں یاد وہ وعدہ.
لیکن قرآن میں یہ بات سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے یہ وعدہ لیا تھا ان الفاظوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا الست بربکم، تو ساری روحوں نے یہ جواب دیا تھا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء آئے اور یہ وعدہ ہم سب کو یاد دلایا گیا، اور ہم سب نے انبیاء کے ذریعے اپنے اس وعدے کی تجدید کی، یعنی اس کو ریفریش کیا۔ وہ وعدے میں جب ہم نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو کہنا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی فرما برداری کریں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ فاسق لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ماں جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یہ کہ یوصلا وہ جوڑا جائے، ملایا جائے۔ یوصلا کا لفظ واو صاد لام سے ہے، وصل کا معنی جوڑنا، واپس اپنی اصل کو جا کر جڑ جانا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں، انہیں کاٹتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے لیکن یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ فاسق کی دوسری یہاں پر پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ قاطع رحم ہوتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے۔ تو اگر ہم ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ سے مراد حقوق اللہ لے لیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے مراد حقوق العباد لے لیں تو درست ہوگا کہ یہ فاسق ایسا شخص ہے نہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے نہ بندوں کے حق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی بدعہدی کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی جو اس نے وعدے کیے اس کو توڑتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ یہ فاسق فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ خاسرون کا لفظ خاسین را سے ہے، یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، خسارہ معنی نقصان۔ مراد یہاں پر نقصان مطلق ہے، یعنی حتمی نقصان، مکمل نقصان۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسا انسان نہ تو اللہ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ اللہ کے بندوں کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، یہ خود ہی نقصان میں ہے۔ فاسق کا لفظ کافر، منافق اور گناہگار مسلمان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی کافر کو بھی آپ فاسق کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی دائرہ شریعت سے باہر ہوتا ہے۔ منافق کو بھی کہہ سکتے ہیں اور گناہگار مسلمان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ فاسق میں کافر کی صفت کو دیکھیں تو وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اور اگر ہم اس کی پہلی صفت یہاں دیکھیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ کافروں والی صفت ہے۔ اور اگر ہم منافق کی صفت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ خود کو مصلح سمجھتے تھے لیکن یہ فساد کرتے تھے۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پیچھے آپ نے یہ صفت کن کی پڑھی؟ منافقین کی پڑھی، کہ وہ فساد کرتے ہیں لیکن خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ مصلح، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی فسادی ہیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کافر تو نہیں، ٹھیک ہے، پھر غور و فکر کرتے ہیں تو کہیں یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ہم منافق بھی نہیں، ہم سوچتے ہیں ہم متقی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، ہم یہ بھی نہیں ہیں۔
تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہم یہ حدیں پار کرتے ہیں نا، تو ہم کن میں آ جاتے ہیں؟ فاسقوں میں. کیونکہ گناہ گار مسلمان کے لیے بھی فاسق کا لفظ آ سکتا ہے، جیسے کافر و منافق کے لیے آ سکتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے کسی وعدے کو توڑتا ہے، فسق کر رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، رشتوں کو کاٹ رہا ہے، تو فسق کر رہا ہے. اگر وہ فساد کر رہا ہے زمین میں تو بھی فسق کر رہا ہے، کیونکہ فاسق کی یہی نفسیات ہے، یہی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ کتنا خطرناک بتایا ہے، اولئک هم الخاسرون. آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ ریزلٹس پڑھے. متقیوں کا رزلٹ آپ نے پڑھا تھا مفلحون، ٹھیک ہے. کافروں کا آپ نے رزلٹ پڑھا تھا عذاب عظیم. منافقین کا آپ نے رزلٹ پڑھا تھا عذاب علیم. اور یہاں پر فاسقوں کو خاسرون کہا گیا. سارے ریزلٹس بھی سامنے ہیں اور وہ عمل بھی سامنے ہے. چوائس ہماری ہے کہ ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں یا ہم کس میں خود کو محسوس کرتے ہیں. اس بارے میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. جو خسارے میں ہو بھلا بتائیے، اس کو ہدایت ملے گی؟ اس کو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. آج آرام سے رشتوں کو کاٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جنت میں بھی چلے جائیں گے. یہ لفظ گناہ گار مسلمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم یہاں آ کر نہیں سوچیں گے نا اس اعتبار سے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان میں شامل ہونے سے بچانا ہے، تو یقین کیجئے پھر ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. ہم بھی خواہشات کے ہی بندے ہیں. پھر تو خود سے سوال کرنا ہے کہ میں کون کون سی اللہ کی پابندیاں ہیں جس کو توڑ دیتی ہوں، وہ کون کون سے رشتے ہیں جن کو میں نہیں نبھا رہی اور ان کو میں توڑ رہی ہوں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، ہمیں اپنے تعلقات کا دائرہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کن کن سے تعلقات ہیں. دیکھیں، انسانی تعلقات کا دائرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے گھر والے جو اس سے رشتے میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. پھر ہمسائے، پھر دوست، پھر ہمارے محلے والے، ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، پھر ہمارے شہر والے، پھر ہمارے ملک والے، اور اگر ہم دنیا بھر میں کہیں پر بھی جائیں تو ایمان والے. جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان سے ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی تعلقات کا دائرہ بڑا وسیع رکھا ہے اور سبھی کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. آپ انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں اس انسانی تعلقات کے دائرے کو انڈیویجول بیسس پر بھی پڑھیں گے کہ قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کیسے اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے، کوئی آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو ہمیں لوگوں سے نبھانا آنا چاہیے، ہمیں سب سے نبھا رکھنی ہے، سب سے بنا کے رکھنا ہے، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہوں. اچھا، دور کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا، رشتہ دار تو رشتہ دار ہوتا ہے. قریب کون ہے؟ جس کو آپ قریب سمجھیں. تو یہ تو ہمارے اپنے دل کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کو کلوز فیل کرتے ہیں اور کسی کو تھوڑا سا اس سے کم. باقی سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے. اور یہاں پر فاسق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے اسی کو کاٹتا ہے. اس کے پیچھے وجہ خود غرضی ہے اور کوئی وجہ نہیں. ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ میں دینے والی بنوں،
لینے والی نہ بنو، کیونکہ ہمارے تعلقات بگڑتے تب ہیں جب ہم دیتے اس لیے ہیں کہ ہمیں سامنے ملے، تو ہم دینے والے تو ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ ہمیں ملے. اتنا بے غرض جو شخص ہوگا اس کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. تو تعلقات کی بگاڑ کی وجہ خود غرضی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات کہ جو جتنا آپ کے قریب ہوتا ہے اس کے حقوق اتنے ہی پامال ہوتے ہیں. اس چیز کو گھر جا کے ذرا سوچیے گا. جو ہمارے جتنا قریب ہوتا ہے نا، ہم اس کے حقوق میں اتنی ہی ڈنڈی مارتے ہیں. کیا سوچ کے یہ تو بڑا کلوز ہے، اس کو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تو چل جائے گا. مثلا ماں ہی کو لے لیجئے. ماں ہمارا قریب ترین رشتہ ہے اور ہم ماں کو ہی لیا دیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، امی تو سمجھ لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، امی تو اگنور کر دیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ حق اگر انسانی رشتوں میں کسی کا ہے تو وہ ماں کا ہے. تو جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی کے حقوق زیادہ پامال ہوتے ہیں. صلہ رحمی کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. دیکھا جائے تو بہت ہی مختصر اور آسانی سے یاد رہنے والی حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. مجھے اور آپ کو اس بات کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم 1% بھی اپنے رشتوں کو نہیں کاٹتے، کیونکہ اگر 1% بھی ہم نے رشتہ داری کو کاٹا تو جنت نہیں ملے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے یعنی کاٹی جائے تو وہ اسے ملائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ میں تو صلہ رحمی کر رہی ہوں. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ سے کاٹ رہا ہے آپ اس سے جوڑ رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں. میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان سے حلم اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جن رشتے ناتوں کو ہم منا کے تھک گئے وہ نہیں مانتے، تو پھر کیا اللہ ہمیں گناہ دے گا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو شخص تھا آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتنی بڑی پرابلم کو شیئر کر رہا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، اور کچھ لوگ تو بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. ہمیں اتنا ہی صبر چاہیے. کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جو رشتہ دار تمہیں بہت تنگ کر رہا ہو اس سے کٹ جاؤ. کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو. کوئی ایک حدیث بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی. ہاں، وعید پر بہت ساری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی کہ جو رشتہ کاٹتا ہے اس کو جنت نہیں ملے گی.
ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قاطع رحم کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی ہر تھرسڈے کو ویکلی بیسس پر ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. ویسے تو ڈیلی بیسس پر بھی پیش کیے جاتے ہیں لیکن ویکلی بیسس پر بھی ہوتے ہیں اور یہ ایئرلی بیسس پر بھی ہوتے ہیں. تو کس کے ایکسیپٹ نہیں ہوتے؟ جو قاطع رحم ہو، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو، یعنی اپنے کسی نہ کسی رشتے کو ناراض کر کے بیٹھا ہو. اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جو رشتوں کو بنائے رکھتی ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹے سے ملنے ملانے، یہ رشتوں کو فریش رکھتے ہیں. پوری تحری کرنی چاہیے اس میں ہم سب کو کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بنائے رکھیں. اور یاد رکھیے گا آپ کا کوئی بھی رشتہ دار آپ کی مرضی سے نہیں ملا، اور اسپیشلی خونی رشتے تو بالکل آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں ملے. ماں باپ اللہ کی طرف سے، بھائی بہن اللہ کی طرف سے، جو بھی خونی رشتے ہیں، خالہ چاچا ماموں، سب اللہ کی طرف سے. اب کوئی آپ کی پسند کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اس سے ذہنیت ملتی ہو، آپ بہت کمفرٹیبل ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہرگز آپ سے ذہنیت کے اعتبار سے نہ ملتا ہو، بد اخلاق ہو سکتا ہے. تو جو علم والے ہوتے ہیں ان کا عمل فرق ہوتا ہے ان سے جو لا علم ہوتے ہیں. علم والے اور لا علم برابر نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کسی نے اپنے بھائی سے 1 سال تک بات نہیں کی ہے، اسے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، گویا اس نے اس کا قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا رشتہ دار ہے اس سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، جو تمہیں نہیں دیتے انہی کو دو، اور ظالم کے قصور معاف کر دو. یہ ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے. سارے مشکل ٹاسک ہیں اس حدیث میں. جو رشتہ دار بنانا نہیں چاہ رہا اس سے بنانے کا کہا جا رہا ہے. جو نہیں دے رہا اسی کو ہی دینے کا کہا جا رہا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، جو نہیں دیتا اس کو کون دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ انہوں نے تو ہمیں کبھی کچھ دیا ہی نہیں. ایون پڑوسیوں میں بھی یہ تخصیص ہوتی ہے. صرف اسی کے گھر ہدیے بھجوائے جاتے ہیں، کھانا پینا بھجوایا جاتا ہے کہ جن کے گھر سے کچھ آتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ بھی تو بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی بھیجنا پڑے گا. اور ان پڑوسیوں کو اگنور کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں بھیجتے، کیا کہہ کر کہ ان کے یہاں سے کبھی کچھ نہیں آتا تو ہم بھی کیوں بھیجیں. اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو. یعنی ایک ظالم شخص ہے، اب وہ قصور تو کر گیا ہے، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو معاف کر دو. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے حق میں کمی کر جاتا ہے، ظلم کر جاتا ہے، تو آپ اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں. سارے مشکل کام ہیں لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت کا خیال نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے میں اسے بھی قطع کروں گا. رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کر دو گے اور رشتے ناتوں کو کاٹ ڈالو گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تھا تو اس کو ایک جسامت دی اور وہ کچھ کہہ رہا تھا اور جو کہا وہ اس حدیث میں ہے. یہ ساری چیزیں تو آسمانوں میں ہو رہی تھیں لیکن اس کی خبر زمین والوں کو دی گئی، یہ میسج دینے کے لیے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس کو کاٹے گا. قطع رحمی کا سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہے کہ انسان اپنی ہی اولادوں کے درمیان تفرقہ دیکھتا ہے، پھر اپنی ہی اولاد مل کر نہیں رہتی. اس وقت بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولادوں میں وہ محبت کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے کہیں قطع رحمی کی ہے. مکافات عمل کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. انسان اپنے عمل کی سزا اس دنیا میں بھی بھگتتا ہے. آج اگر ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں گے کل ہماری اولادیں جڑی رہیں گی. آج اگر ہم رشتوں کو کاٹیں گے تو کل ہماری اولادیں ایک دوسرے کو کاٹیں گی. ایک اور روایت آتی ہے بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صلہ رحمی سے قرابت داروں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. جو صلہ رحمی کرے گا یہ 3 فائدے اس کو ملیں گے. رشتہ داروں کے درمیان محبت پیدا ہوگی، دوسرا مال میں کثرت ہوگی، تیسرا عمر میں برکت ہوگی. تو جس کو اپنا رزق بڑھانا ہے، جس کو اپنی عمر بڑھانی ہے تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند الحمدللہ. ایک اور روایت آتی ہے بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. تو اب تک 4 طرح کے کردار ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ایک متقی، دوسرا کافر، تیسرا منافق اور چوتھا فاسق. فاسق کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لفظ کافر، منافق اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس پر؟ ہم انسان ہیں تو بحیثیت انسان ہم سے کچھ تقاضے ہیں. یعنی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو، مصلح ہو، دوسرا سب کا احترام کرے، اور تیسرا انسانوں کا درد رکھے، احساس کرنے والا ہو. یہ ہے انسانیت کے تقاضے. اگر کوئی انسان ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو پھر کیا ہم اسے انسان کہہ سکتے ہیں؟ پہلا تقاضا کہ وہ خیر خواہ ہو، مصلح ہو. دوسرا سب کا احترام کرے، ریسپیکٹ ایوری ون، چھوٹا بڑا برابر کا کوئی بھی ہو، سب کی عزت کرنا، سب کا احترام کرنا. اور تیسرا انسانوں کا درد رکھے، احساس والا ہو. اور یقین مانیے کہ آج اس احساس کی ہی کمی ہے جس کی وجہ سے تعلقات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ہم سب کو برے اخلاق سے بچائے، قطع رحمی سے بچائے. کیونکہ یہاں جو قطع رحمی کی بات ہوئی اس کے فوری بات آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی سے فساد ہوتا ہے، یعنی امن چلا جائے گا. گھروں سے امن رخصت کیوں ہو گیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے. دلوں سے، ذہنوں سے امن رخصت کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں دل سکون میں نہیں ہے؟ کیوں دماغ سکون میں نہیں ہے؟ کیوں وہ برکتیں محسوس نہیں ہوتی؟ وجہ یہی ہے.
کہ آپسی رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہوئے ہیں، رزق میں برکت محسوس نہیں ہوتی، عمر میں برکت محسوس نہیں ہوتی، وقت میں برکت محسوس نہیں ہوتی، دل ایسے جیسے خالی پڑے ہوئے ہیں، دلوں میں کوئی رونق نہیں، کوئی خوشی نہیں. پیچھے وجہ آپ دیکھ لیجئے. ایکچولی انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مانوس رہتا ہے. میں نے آپ کو جب الناس کی ڈیفینیشن بتائی تھی تو میں نے انسیت کا معنی بتایا تھا، یعنی انسان انسانوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں. پھر وہ انسان جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہے وہ کمفرٹیبل کیسے رہے گا؟ ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کمفرٹیبل ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور ایسا انسان جو بالکل الگ تھلگ رہتا ہے نا، وہ بے شک اپنے آپ کو جتنا بھی سمجھدار سمجھتا ہو لیکن وہ انتہائی بے وقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنا سکون خود ہی برباد کیا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو آگے بھی پڑھیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.